إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات اپنے بندوں پر بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور ان کے لیے بخشش کے راستے ہموار کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اجر سے نوازنے کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے. کچھ دنوں پہلے ایک ایسا مہینہ گزرا جو سال کا افضل ترین مہینہ، ایمانی ماحول اور ایمان کے بہاریں لے کر آنے والا مہینہ رمضان. اس کے بعد جو حرمت کے مہینے ہیں ذوالقعدہ اور ابھی ذوالحج کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، جو کہ فریضہ اسلام عظیم الشان رکن جو اسلام کے ارکان میں سے ہے حج. اس مہینے میں یہ عظیم الشان عمل کیا جاتا ہے، یہ عظیم الشان فریضہ جو ہیں ادا کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے ساتھ بہت سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے بہت سارے مالی بدنی اعمال وابستہ ہیں. اور اس کے علاوہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بڑی واضح بیان فرمائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے، جو حرمت والے مہینے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے
منها اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت کے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے اوپر زیادتی نہ کیا کرو۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کے ساتھ خاص کر جو اس کے ابتدائی 10 دن ہے، ایک بہت بڑی فضیلت کا تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ رب العالمین اگر قسم کھائے بغیر بھی کوئی بات ذکر کرے تو وہ بات سچی ہوتی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کسی چیز کی قسم کھائے، اس سے اس بات کی اہمیت اور واضح ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی قسم کھائی ہے اس چیز کی عظمت کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے۔ حالانکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ رزق کی قسم کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، رسول کی قسم کھاتے ہیں، خانہ کعبہ کی قسم کھاتے ہیں، کسی بزرگ کی قسم کھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، تم میں سے جو ضروری طور پر قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قسم کھائے اور یا خاموشی اختیار کر لے، قسم ہی نہ کھائے۔ تو مخلوق پر قسم کھانا یہ اس امت میں سے کسی کے لیے جائز نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ اپنے مخلوق میں سے کسی کی قسم کھائے تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی کام بے فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور ایک حکمت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کی عظمت، اس کی شان کی بلندی اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر قسم کھائی ہے ان میں سے ایک انسان کی زندگی کے یہ مختلف اوقات ہیں، مختلف اوقات۔ کبھی رب العالمین نے رات کی قسم کھائی ہے واللیل اذا یغشا، کبھی دن کی قسم کھائی ہے والنہار اذا تجلی، کبھی چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے والضحیٰ، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی ہے والعصر۔ کہیں اللہ رب العالمین نے کوئی خاص مخلوق کا ذکر کر کے، اس کی کسی خاص کیفیت کا ذکر کر کے اس کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب یہ سورج کے پیچھے آئے تو یہ اللہ کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح رب العالمین نے کبھی فجر کی قسم کھائی ہے والفجر، مجھے فجر کی قسم، جس سے فجر کے وقت کی اہمیت واضح کرنا مقصد ہے۔ جس وقت بہت سارے لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اللہ کے بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں، شیطان سے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے سو جاؤ، یہ کہتا ہے میرے رب نے کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس فجر کی نماز سے میں غائب نہیں رہ سکتا۔ یہ شیطان سے مقابلے میں ہوتا ہے، شیطان سے کشتی لڑ رہا ہوتا ہے، شیطان سلانے کی کوشش کرتا ہے، یہ جاگ کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ غفلت سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وقت بڑا اہم ہے
اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے والفجر۔ اسی طرح فرمایا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی تفسیر بہت اعتمادی تفسیر شمار کی جاتی ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، واپس آئے، دیکھا کسی نے لوٹا رکھا ہوا ہے پانی کا بھرا ہوا۔ فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ بتایا کہ عبداللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کو دے دے۔ اللہ نے اس کو قرآن کی تفسیر کا وہ علم دیا کہ آج دنیا میں ان کی تفسیر کی بڑی اہمیت ہے۔ انہی کی تفسیر کے مطابق لیال عشر سے کیا مراد ہے؟ 10 راتوں سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ذوالحج کے مہینے کی ابتدائی 10 دن رات مراد ہے۔ یہ جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کے پہلے 10 دن رات مراد ہیں جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ولیال عشر والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، جس کی ایک تفسیر جفت سے مراد یوم الترویہ، یوم الترویہ ذوالحج کی 8 تاریخ، جس دن حاجی اپنی سواریوں کو سیراب کر کے پانی پلا کے اپنے ساتھ عرفات جانے کے لیے پانی کا کھانے کا انتظام کر کے وہ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، مینا میں پہنچتے ہیں، اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ اور شفع سے مراد یہ ہے جفت 8 تاریخ ہے، والوتر اور طاق جو 9 تاریخ ہے ذوالحج کی، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ بھی ان 10 دنوں میں ہے۔ اور عرفہ کا دن اس کی اپنی ایک اہمیت اور شان ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے اس عرفات کے میدان میں ننگے سر اور یہ جو لباس پہن کے ایک جیسا لباس، احرام کے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، یہ کیا لینے آئے ہیں؟ یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کیا مطالبہ ہے؟ لوگ دنیا کے مطالبات پورے کرنے کے لیے دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہاں پر احتجاج نہیں، بندے آئے ہیں رب سے مانگنے کے لیے، رب کے در پر حاضری دینے کے لیے، اور دور دراز سے بکھرے ہوئے بال، ننگے سر رب العالمین سے اپنے مطالبات مانگ رہے ہیں۔ کون سے مطالبات ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تجھ سے بخشش مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر تیرے سامنے اپنا عذر پیش کر کے یا اللہ یہ آئے ہیں کہ تو ان کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن۔ اور اس دن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روزہ رکھنے کی تلقین بھی کی ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ 10 دن بہت اہم ہے، اور ان میں سے جو 9 تاریخ ہے عرفہ کا دن، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو یوم النحر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا دن، سب سے زیادہ عظیم الشان دن اگر کوئی ہے تو وہ یوم النحر ہے، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی والا دن۔ سب سے اعظم، سب سے عظمت والا
بڑی شان والا دن. ثم یوم القر، پھر اس کے بعد یوم القر ہے. یوم القر کہتے ہیں اس دن کو جس دن حاجی منا میں قرار پاتے ہیں، حج کے بہت سارے اعمال سے فارغ ہو کر منا میں ٹہرتے ہیں، اور قر کہتے ہیں قرار پانے کو. تو سب سے عظیم دن تمام دنوں میں سے وہ یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن ہے. اور اس کے بعد جو اس کا اگلا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد جو دوسرا دن، یوم النحر کے بعد دوسرا دن ذو الحج کی 11 تاریخ، آپ نے فرمایا یہ سب سے عظیم دن ہے. اسی طرح ان 10 دنوں کے حوالے سے کچھ خاص احکام ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں بدعات نے لوگوں کے ذہنوں میں جگہ بنائی ہے، خرافات لوگوں میں عام پھیلائے گئے ہیں، بیان کرنے والوں نے بھی حد کر دی ہے اور سننے والوں نے بھی پورا یقین کر لیا ہے. لیکن جو صحیح احادیث سے ثابت دن ہے، جن دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، قرآن کریم میں ان دنوں کی قسم کھائی گئی ہے، ان دنوں کی فضیلت سے ہم غافل ہیں. معاشرے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. ہمیں معاشرے میں جو بتایا گیا ہے کہ جی 22 رجب کنڈوں کا دن ہے، اسی طرح 27 رجب یہ معراج کی رات ہے، اسی طرح 15 شعبان یہ شب قدر ہے، یہ ساری باتیں قرآن اور سنت سے ثابت نہیں. معراج کا واقعہ سچا ہے، لیکن 27 شعبان 27 رجب کی رات اس کے لیے خاص کرنا کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا. شب قدر کے نام سے ایک ہی رات ہے جو فارسی کا لفظ ہے شب قدر، عربی میں اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن جس رات اترا ہے یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے، یہ قدر والی رات ہے. اور اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اترا ہے وہ رات رمضان میں ہے، اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں. لیکن جن راتوں کی، جن دنوں کی فضیلت قرآن میں اللہ نے قسم کھا کے بیان کیا ہے، اس سے ہم غافل ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری، آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں جن میں کیا ہوا عمل، نیک اور صالح عمل اللہ کو اتنا پسند ہو جتنا ذو الحج کے مہینے کی ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو پسند ہے. ذو الحج کے مہینے میں شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل جتنا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، دنیا کے کسی دن میں ایسا کیا جانے والا عمل اللہ کو پسند نہیں، اتنا پسند نہیں جتنا یہ پسند ہے. صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات بڑی معروف تھی، پختہ ہو گئی تھی کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے افضل عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جس میں جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، جس میں مال لگانا پڑتا ہے، جس میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا باقی دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ باقی دنوں میں کیا جانے والا جہاد بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر باقی دنوں میں کیا جائے وہ ان دنوں کے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں ایک وہ مجاہد جو اپنا مال لے کے نکلے، اپنی جان لے کے نکلے اور واپس کوئی بھی چیز واپس لوٹا کر نہ لائے، واپس کوئی بھی چیز واپس لوٹ کر وہ نہ لائے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں لگ جائے، جان بھی قربان ہو جائے. جس کی جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن باقی جو نیک اعمال ہیں، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا کیوں نہ ہو،
ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ 10 دن ہے جو آج زیادہ امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے گا اور کل سے یہ 10 دن شروع ہو جائیں گے۔ تو ابھی سے ہمارے ذہنوں میں ان 10 دنوں کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ان 10 دنوں میں کوئی بھی نیک عمل، صالح عمل، چاہے وہ نفل نماز کی شکل میں ہو، وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، وہ صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو، وہ روزہ رکھنے کی شکل میں ہو، وہ غریبوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسائیوں کے ساتھ ہمدردی کے شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں نیکی ہو، وہ اللہ کی تسبیحات ہو، اس کا ذکر ہو، اس کی بڑائی ہو، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہو، کسی بھی شکل میں جو نیکی ہے ان 10 دنوں میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کو بڑی ہی وہ نیکی پسند ہے اور محبوب ہے، لہذا ہمیں ان دنوں میں نیکیوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں نیکی کرنے میں وہ زور لگانا چاہیے، وہ کوشش کرنی چاہیے جو باقی دنوں میں اس طرح ہم نہ کر سکیں۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ 10 دن بہت ہی اہم دن ہے۔ ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کے تمام دنوں میں سے زیادہ جو پسندیدہ دن ہے اور ان کے اندر کیا جانے والا نیک عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ 10 دن ہے۔ لہذا فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ من التحلیل والتکبیر والتحمید، فرمایا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ، اس کی بڑائی کا کلمہ، اس کی تحمید حمد و ثنا کا کلمہ زیادہ پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، آپ کے صحابہ کرام ان کے بھی یہی معمول ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، ذوالحج کا چاند نظر آ جاتا، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بازاروں میں نکلتے تھے۔ ذوالحج کے چاند نظر آنے کے بعد بازاروں میں نکلتے تھے، خریداری کرنے کے لیے نہیں، بازاروں میں کپڑا لینے کے لیے نہیں، عید کی تیاریوں کے لیے نہیں، بازاروں میں نکلتے تھے کس لیے؟ یکبرون، یخرجون الی السوق، بازار نکلتے تھے، یکبرون تکبیر پڑھتے تھے، یا یکبران بعض روایت میں دونوں تکبیر پڑھتے تھے، فیکبر الناس بتکبیرہما، بازار کے لوگوں کو جگانے کے لیے، ان کو یاد دلانے کے لیے بازاروں میں نکل کے اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے کلمات پڑھتے تھے، فیکبر الناس بتکبیرہما، لوگ بھی ان کی تکبیرات سن کر تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اپنے خریداری میں، کاروبار میں مصروف لوگ وہ ان کی آواز سن کر، ان کی تکبیرات سن کر وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مختلف الفاظ تکبیرات کے ہیں، اللہ کی بڑائی کے ہیں، اس کے حمد و ثنا کے ہیں، یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے ان دنوں میں۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں اگر صرف 9 تاریخ تک، کیونکہ 10 تاریخ یوم النحر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو 9 دن تک روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو 9 تاریخ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، اس دن اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود، صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اپنے رب سے امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے. 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کی میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. لیکن جو حاجی حضرات عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں ان کے لیے اس دن روزہ نہ رکھنا سنت ہے. ان کے لیے روزہ رکھنا سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ان کو وہاں وقوف کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی ہے اور دعاؤں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، یہاں تک کہ ان کو ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز ملا کے پڑھنی ہے تاکہ وہ دعاؤں کے لیے فارغ ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے. کچھ اوقات کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن مواقع میں دعا کرنے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ دعا قبول کرنے کی زیادہ لائق ہوتی ہے اور اس دعا کی قبولیت کی زیادہ اللہ سے امید ہوتی ہے. ان مواقع میں سے ایک بڑا موقع یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن. جو عرفات کے میدان میں ہیں وہ بھی دعا کرتے رہیں، ان کے لیے تو خاص موقع ہے. لیکن جو عرفات میں نہیں ہے، اس حدیث کے روح سے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، تو جو باقی دنیا میں مسلمان ہیں وہ بھی اس دن دعائیں کرتے رہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بہترین قول، بہترین کلام جو مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا ہے اور جو میں کہتا ہوں وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس سے بڑھ کر کوئی افضل کلمہ نہیں ہے. اسی طرح ان 10 دنوں کے حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو 10 تاریخ ہے اس میں ایک اہم ترین عمل جو آپ تذکرہ سن چکے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے کہ اپنے حلال مال میں سے کچھ مال خرچ کر کے یا اپنے گھر میں پالے ہوئے جانوروں میں سے کوئی جانور منتخب کر کے اس کی قربانی کی جاتی ہے. اور قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا مال پیش کرنا. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ ناپاک مال کو قبول نہیں کرتا. حلال مال نہ ہو، لوگوں سے دھوکہ کر کے مال کمائے، اپنا جھوٹ بول کے مال بکوائے، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے مال لے لے، چوری کر لے، ڈکیتی مارے، سود کر کے، سودی معاملات کر کے مال کمائے اور اس پر آپ قربانی کریں تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی. حلال مال، جو قربانی ہم خریدتے ہیں حلال مال میں سے خریدیں. دوسرے نمبر پر دل میں جو نیت اور ارادہ ہے وہ صرف ایک رب کو راضی کرنے کا ہو، دنیا کا کوئی اور مقصد نہ ہو. بھائی جن کے آگے جگہ خالی ہے تھوڑا آگے ہو جائیں، کافی جگہ خالی نظر آ رہی ہے، پیچھے بھائی کھڑے ہیں، اپنے آگے دیکھ لیں، جس کے آگے کوئی جگہ خالی نظر آتی ہے اس کو پر کر لیں. تو حلال مال، دوسرے نمبر پر نیت خالص اللہ کی رضا، اور تیسرے نمبر پر نیت اگر خالص ہو، نیکی کرنے کا ارادہ ہو لیکن طریقہ اپنی مرضی کا ہو یا کسی اور کا بتلائے ہوا طریقہ ہو، امام الانبیاء کا طریقہ نہ ہو، تو وہ جانور جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی قیمتی ہو، اس میں کوئی وزن نہیں. آج دکھلاوے کے لیے، سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں جی اتنا بڑا جانور، اتنے من کا جانور ہم نے خریدا. آپ خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانور کے وزن کو، اس کے سائز کو، اس کے باڈی کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، بعض روایت میں ولا اموالکم. اللہ تمہارا مال نہیں دیکھتا، تمہاری شکل نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تمہارے دلوں اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے؟ اخلاص اور سنت کا طریقہ. ایک صحابی عبداللہ ابن نیار یا ابو بردہ ابن نیار، وہ انتہائی اخلاص کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. کہتے ہیں عید کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جا رہے ہیں، نماز کی ادائیگی سے پہلے اس نے قربانی کر لی. اور مقصد کیا تھا کہ میرے پڑوسی غریب ہیں،
سب سے پہلے ان کے گھر میں گوشت جو پہنچے گا وہ میرے گھر سے پہنچے، تاکہ میرے گھر کا گوشت وہ کھا لے اور خوش ہو جائے۔ بہت نیکی کا جذبہ تھا، قربانی کر لی عید کی نماز سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہو وہ دوسری قربانی کر لے، اس نے اپنے لیے گوشت بنایا ہے، اس نے قربانی نہیں کی۔ یہ صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو یہ قربانی کر لی تھی اس نیت سے کہ میرے پڑوسی غریب مسکین ہے، میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے میرے گھر سے ان کے گھروں میں گوشت پہنچ جائے، میں نے اس لیے پہلے قربانی کر لی، آنے سے پہلے میں نے قربانی کر لی تاکہ گوشت تیار ہو، یہ جاتے ہی گوشت کھا لیں۔ لوگوں کو چاہت ہوتی ہے گوشت کھانے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، آپ کی جو بکری ہے وہ گوشت کی بکری ہے، قربانی کی نہیں۔ اذبح مکانہا اخرى، اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی پڑے گی، دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ صحابی رسول ہے، نیت خالص ہے، نیکی کا جذبہ ہے، غریبوں کو گوشت کھلانے کا جذبہ ہے، لیکن طریقہ اپنی مرضی کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قربانی نہیں۔ آج ہم اپنی مرضی کی قربانی کر لے، اپنی مرضی کا عمل کر لے، اپنی مرضی کا ذکر بنا لے، اپنی مرضی کی دعا کر لے، اپنی مرضی کا طریقہ نکال کے نمازیں پڑھ لے، اور ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، امام الانبیاء، ان سے طریقہ سیکھنا ہے۔ لہذا قربانی حلال مال سے ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے کچھ شرطیں بتائی ہے۔ بنیادی طور پر 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی سرے سے نہیں ہوتی۔ ایک وہ جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، جس کا کانا یا اندھا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جس کی کوئی واضح بیماری ہو، کوئی بھی بیماری واضح طور پر پتہ چلتا ہو کہ اس کے اندر بیماری ہے، 3 ہو گئے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ جانور جو انتہائی لاغر ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو۔ یہ 4 قسم کے جانور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانیوں میں نہیں چلے گی۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، یہ 4 جانور قربانی میں نہیں چلتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دوندہ ضروری ہے، دوندے سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 2 دانت، یہ 2 دانت جو ہے نا، کچھ لوگ مسنہ کہتے ہیں جس کا سال پورا ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ سال اس کو نہیں دیکھا جاتا، جانوروں کے مختلف عمر کے لحاظ سے اس کے دانت گرتے ہیں۔ مسنہ اس کو کہتے ہیں جس کے 2 دودھ کے جو دانت ہیں یہ گر چکے ہوں، اور 2 دانت تب گرتے ہیں جب نئے دانت نکلنے شروع ہو جائے۔ اگر ظاہر نہ بھی ہوئے ہوں، 1-2 دن میں ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن جس کے سامنے والے دودھ کے 2 دانت گر جائیں، توڑے نہ جائے۔ ہمارے ہاں بیوپاری لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دانت توڑ دیتے ہیں۔ انتہائی ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ اور بعض تو ایسے ظالم ہیں کہ وہ جانور معیوب ہوتا ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا طریقے کر کے جوڑ لیتے ہیں، اس کو ظاہراً ٹھیک دکھا دیتے ہیں، لیکن اندر اس کے اندر وہ عیب اور وہ خرابی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ دوندہ، 2 دانت کا ہونا، جس کے دودھ کے 2 دانت گر چکے ہوں، اس کی قربانی کرنی چاہیے، اس سے کم کی نہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن، اگر دوندہ 2 دانت والا جانور ملنا مشکل ہو جائے، جانور مل نہیں رہا، پیسے نہیں ہیں 2 دانت والے کے خریدنے کی، گنجائش نہیں ہے، تو پھر فرمایا فتذبحوا جذعة من الضأن، جو بیڑ ہے، بیڑ میں سے جس کا 1 سال پورا ہو گیا ہو لیکن 2 دانت نہ نکلے ہو، اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف بیڑ کی، باقی دوندہ ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کی قربانی کا ارادہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ خاص احکامات دیے ہیں، آداب بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من اراد ان یضحی، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، جس کے قربانی کرنے کا ارادہ ہے، اور ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، ذوالحج کا چاند نظر آ جائے، فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا، اپنے بال اور ناخنوں میں سے کچھ بھی نہ کاٹے،
بعض روایت میں، صحیح مسلم کی روایت میں حتی یضحی، قربانی کرنے تک۔ تو جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہ اگر قربانی کرتا ہے تو وہ پوری فیملی کی طرف سے قربانی شمار ہوتی ہے۔ کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ بشاۃ، صحابہ کرام کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے ایک بکری کا قربانی کرتے تھے، ایک بکری کی قربانی کرتا تھا۔ تو گائے کا حصہ ہو، اونٹ کا حصہ ہو یا چھوٹا جانور ہو، یہ پوری ایک فیملی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، اور اس پورے فیملی کے افراد اس قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو جس کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، فرمایا وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اگر کسی نے پہلے کاٹ دیے ہیں ٹھیک ہے، لیکن چاند نظر آنے کے بعد اگر بڑھ بھی جائے تب بھی نہیں کاٹنا ہے، انتظار کرنا ہے جب تک قربانی نہ کرے۔ تو ایک تو یہ حکم ہے کہ جو بال ناخن کاٹنا چاہتے ہیں وہ چاند دکھنے سے پہلے کاٹیں، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے قربانی کرنے تک۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ بھی سوچے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ مال نکال کے قربانی تو کرتا ہوں، لیکن صرف مال قربان کرنا یہ کافی نہیں۔ یہ قربانی اصل ایثار ہے، ایثار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ گوشت کی بڑی قلت تھی، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی گوشت نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنا جائز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بعد میں اجازت دی ہے۔ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کھاؤ، صدقہ کرو اور ذخیرہ کرو۔ لیکن اگر کوئی قربانی کر لے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس کے علاقے میں، رشتہ داروں میں، پڑوس میں کوئی گوشت کا محتاج ہو، وہ سارا گوشت اپنے فریج میں نہ رکھے، لوگوں کو بھی کھلائے۔ ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی ہم ضرورت کو بھی پورا کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ فضیلت والے دن ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھرپور طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، عید الاضحیٰ کا دن یقیناً اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا اہم دن ہے، عظیم الشان دن ہے، اور اس دن میں جو عمل کیا جاتا ہے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی پر عمل، جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے، اور ان جانوروں کے خون کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کو نہ یہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، گوشت ہم خود کھاتے ہیں، خون زمین پر بہاتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر جو اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اور ایثار کے جذبے کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو ملحوظ رکھ کر ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے اللہ رب العالمین ان کا حج قبول فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کو باحفاظت تمام مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باحفاظت اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اپنے گھروں تک واپس لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا اللہ فلسطین کے مسلمان جو اس وقت انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت زیادہ ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، یا اللہ یہ خوشی کا دن، عید کا دن اور یہ افضل ایام دنیا کے مسلمانوں پر آئے ہیں، لیکن یا اللہ وہ لوگ جن کو ظالموں نے ان خوشیوں سے محروم رکھا ہے، یا اللہ ظالموں کو نیست اور نابود کر دے، یا اللہ ان ظالموں کو اپنے گرفت میں لے لے، یا اللہ یہ تو ان سے بے بس نہیں ہے، یا اللہ تجھے کوئی بے بس نہیں کر سکتا، تیری طاقت سے یہ لوگ باہر نہیں ہیں، یا اللہ چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، یا اللہ تیری طاقت سے ان کی طاقت زیادہ نہیں ہے، یا اللہ اپنی طاقت کے گرفت میں ان کو لے لے اور ان کو اپنے غرور کے اندر خاک میں ملا دے، یا اللہ ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، یا اللہ ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ دنیا کے جو تماشائی بنے ہوئے نام نہاد مسلمان ہیں ان کے اندر ایمان کی غیرت جگا دے، یا اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں، اور یا اللہ اگر یہ بندے
جو کہ غیرت ایمانی سے خالی ہو چکے ہیں، اگر یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے حکمران، ان کے افواج تمام وسائل کے باوجود تیرے ان بندوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے، تو یا اللہ تیری طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو نے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، یا اللہ یہ بیت المقدس فلسطین بھی تیرا گھر ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کے پاس ایسے کوئی لشکر بھیج دے جو ظالموں کو نشان عبرت بنا دے، اور ان مظلوموں کو یا اللہ طاقت اور توانائی عطا فرما دے، یا اللہ ان کو دنیا کے یہ جو قید میں رکھا ہوا ہے اور عالمی قید خانہ پورا غزہ بنایا گیا ہے، یا اللہ ان کو اس قید سے نجات عطا فرما دے، یا اللہ ان کو امن و امان کی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما دے، ان کے جو مظلوم ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، ان کی شہادتیں قبول فرما دے، یا اللہ جو زخمی ہے ان کو جلد از جلد صحتیاب فرما دے، یا اللہ جو بے گھر ہو گئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کا انتظام فرما دے، یا اللہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا کر دے، یا اللہ جو ننگے ہیں ان کو لباس عطا کر دے، یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا عطا کر دے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی اپنے نیکیاں قبول فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔